السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی کیا حال ہیں سب کے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 86 کو پڑھیں گے، سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشترا، خرید لی، والحیات، زندگی، الدنیا، دنیا کی، بالآخرتی، بدلے آخرت کے، فلا تو نہ، یخفف، خفف روٹ ورڈ ہے، ہلکا کیا جائے گا، کم کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون نون صاد را روٹ ورڈ ہے، نصر وہ مدد کیے جائیں گے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی آخرت کے بدلے، مطلب کہ دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دی اور آخرت کی زندگی کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیا۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کل کہ کچھ آیات جو ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں، کچھ احکامات جو ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں، کچھ آیات چھوڑ دی جاتی ہیں، کچھ احکامات کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ لوگ کچھ مانتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ دنیا کا مفاد۔ اشترا والحیات الدنیا بالآخرۃ، دنیا کی زندگی خرید لی بدلے آخرت کے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لیتے ہیں، پکڑتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ نقصان ہونے لگا ہے، مشکل ہے، نہیں کر پا رہے، دنیا کا فائدہ نہیں ہے اس کام میں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ احکامات کی نافرمانی کیوں کی جاتی ہے، کیوں ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا کا مفاد۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب بہت سے فتنے ہوں گے رات کے اندھیرے کی طرح۔ مطلب کہ رات کا جب اندھیرا ہوتا ہے تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتی اندھیرے میں، اسی طرح اس قدر فتنے ہوں گے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے، کیا حق کریں ہم اور کیا نہ کریں۔ اس قدر فتنے ہوں گے کہ ایک شخص صبح کے وقت جب اٹھے گا تو مومن ہوگا اور شام تک وہ کافر ہو جائے گا، یا پھر رات کو وہ مومن ہوگا تو صبح جب ہوگی تو وہ کافر ہوگا۔ بوجہ کیا ہے؟ دنیا کے فائدے کے لیے ہم اپنا دین بیچ دیں گے، صرف دنیا کا فائدہ دیکھیں گے، آخرت کا نہیں۔ اس وجہ سے کہ اس قدر فتنے ہیں اس دنیا میں کہ ہم جو ہیں وہ مومن رہنا جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی خریدتے ہیں، کس کے بدلے؟ آخرت کے بدلے۔ دنیا چاہتے ہیں، آخرت کے بدلے۔ اسی لیے کچھ احکامات جو دنیا کے فائدے کے ہیں مان لیتے ہیں،
اور جو دنیا میں نقصان سمجھتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ایسے لوگوں سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا۔ جس مصیبت میں وہ پڑے ہوں گے کمی نہیں کی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جہنم میں جانے والے جہنم کے داروغہ مالک سے کہیں گے، اے مالک، مالک اس کا نام ہے داروغہ کا، اے مالک دعا کرو کہ تمہارا رب جو ہے وہ ہمارے معاملے میں فیصلہ سنا دے، ہم تھک گئے ہیں، بس ہمیں موت دے دے۔ تو مالک کیا کہے گا کہ تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے، تمہیں یہاں پہ موت نہیں ملے گی۔ پھر جہنمی جو ہیں وہ جہنم کے باقی داروغہ کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عذاب میں ایک دن کی کمی کر دے، مطلب کہ باقی ہفتہ ہمیں عذاب دیتا رہے لیکن ایک دن ہمیں جو ہے وہ بغیر عذاب کے رہنے دے۔ جیسے اگر ہم عموماً اس کو لیں تو ہم جس طرح سے ہماری روٹین ہوتی ہے، ہم کام کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ سارا ہفتہ ہم نے کام کیا ہے، تھک گئے ہیں، بس ایک دن کی چھٹی مل جائے، سنڈے آ جائے، اس سنڈے میں ہم نے آرام کرنا ہے، ریسٹ کرنی ہے۔ تو اسی طرح وہ جو ہیں جہنمی، وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ایک دن ہم سے جہنم کا عذاب روک دیں، ہمیں چھٹی دیں ایک دن کی، ہم آرام کر لیں۔ تو وہ کیا کہیں گے کہ خود ہی دعا کر لو، ہم نے ایسی کوئی دعا نہیں کرنی۔ وہ دعا بھی نہیں کریں گے، سفارش بھی نہیں قبول ہوگی، اور کافروں کی پکار جو ہے وہ غارت جائے گی۔ جہنم میں کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ تو ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے، اس چند روزہ زندگی میں ایسے نہ گم ہو جائیں کہ اس کے فائدوں میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر دیں، حرام اور حلال کی تمیز بھول جائیں، اپنی عبادات کا خیال رکھیں، اللہ کے احکامات کو جانیں، سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی، نہ مالک مدد کرے گا جو جہنم کا داروغہ ہے، اور نہ ہی کوئی اور مدد کرے گا۔ کیوں نہیں کریں گے مدد وہ؟ کیونکہ وہ مجرموں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جرم کیا کیا تھا انہوں نے؟ پیچھے ہم نے پڑھا کہ انہوں نے عہد توڑا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا وہ انہوں نے توڑ دیا۔ ان کی ساری دلچسپی دنیا کے لیے تھی۔ تو آج اگر ہماری دلچسپی دنیا کے لیے ہو، جائزہ لینا ہماری دلچسپیاں کس کے لیے ہیں؟ کیا آخرت کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں، کچھ کما رہے ہیں؟ ہماری دلچسپی کس کے لیے ہے؟ اگر ہماری دلچسپی دنیا کے لیے ہے، ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز دنیا کے لیے، تو ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس آخرت کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اس کو بھولے ہوئے ہیں، اس کی تیاری کر ہی نہیں رہے، نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہمارے پاس، تو پھر آخرت میں کس کو پائیں گے؟ پھر جہنم میں ہی جائیں گے نا۔ تو یہ جو حدیث میں نے پڑھی، اس حدیث کو دوبارہ سے سنیں، غور کریں کہ خدا نخواستہ کل کو ہم بھی جہنم میں نہ ہوں اور ہم بھی وہاں کے جو داروغہ ہیں ان کی منتیں نہ کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ ایک روز کی چھٹی دے دیں ہمیں، ہم آرام کرنا چاہتے ہیں۔ کوشش کریں، کوشش کرنے سے سب ہوگا۔ اسلام کو جانیں، حرام حلال کی تمیز کریں، اپنی جو عبادتیں ہیں ان کا خیال کریں کہ کس طرح کی ہماری عبادتیں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، سمجھنا تو دور کی بات ہے اور ان پہ عمل کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔
تو یہ سوچیں کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرۃ، تو کیا ہم بھی آخرت کے بدلے دنیا کو تو نہیں چن رہے؟ اور اگر ہم چن رہے ہیں تو ہمارے پاس وقت ہے ابھی، اس وقت کو ضائع نہ کریں، دنیا کو نہ چنیں بلکہ آخرت کو چنیں۔ اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں، ٹائم نکالیں اپنے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے۔ اپنی عبادتوں کو دیکھیں، نمازیں جو ہیں وہ اپنی دھیان کریں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ قیامت والے روز ہماری نمازیں لپیٹ کے ہمارے منہ پہ مار دی جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہماری عبادتیں آخرت میں فائدہ دیں گی۔ تو اپنی عبادتوں کو اس طرح سے کریں جو ہمیں آخرت میں فائدہ دیں۔ عبادتوں کے دوران دنیا نہ ہو، اس کے درمیان میں حائل ہو ہمارے اور اللہ کے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق بخشے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر واحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔